جرمن میں ان کا ایک دوست تھا آقا جعفر مجتہدی کا، جرمنی میں، جو ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے فلیٹ پہ پہنچا تو ظاہر ہے میں نے کہا 70-80 سال زیادہ سے زیادہ پرانا واقعہ ہے، لیکن میں اپنے فلیٹ پہ پہنچا جہاں بھی رہ رہا تھا، گھر پہ جو بھی تھا، جیسے دروازہ کھولا دیکھا ایک نیچے کاغذ رکھا ہوا ہے۔ اس کاغذ کو اٹھا کے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، احمد نام تھا ان کا، کہ فارسی میں لکھا ہوا تھا کہ آقا احمد میں جرمنی میں ہوں، فلاں فلاں جگہ پر ہوں، آ جائیے۔ کہنے کہ وہ جعفر مجتہدی صاحب کا خط تھا، ان کا خط تھا۔ کہنے میں حیران ہو گیا، یہ شخص تو بیماری رہتا ہمیشہ۔ جرمن میں بھی ایک دیہاتی علاقے کا جو بالکل پہاڑیوں پر تھا، وہاں کا ایڈریس، اور برف باری کا زمانہ، زبردست ٹھنڈ، زبردست ٹھنڈ۔ کہنے کہ میں وہاں اس ایڈریس سے پہنچا تو اس پہاڑ پہ پورے پہ برف جمی ہوئی تھی، جو سیڑھی تھی چڑھنے کی وہ جم چکی تھی۔ میں تو حیران ہو گیا، چڑھ کیسے پاؤں گا میں اس پر جہاں پر جانے کا ایڈریس ہے؟ تو کہنے کہ میں حیران و سردگردان تھا کہ اوپر سے آواز آئی، یا علی کہو اور آ جاؤ۔ انہی کی آواز، کہنے کہ یا علی کہو آ جاؤ۔ کہنے کہ میں نے یا علی کہا اور کب میں اوپر پہنچ گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہنے کہ جب اوپر پہنچا ہوں تو ایک زنوں شوہر، ایک عیسائی گھرانہ تھا، ایک خاتون تھی اور ایک نوجوان سا لڑکا تھا، شوہر اس کا مر چکا تھا، نوجوان سا لڑکا تھا، اور اس لڑکے کو دیکھ کر یہ لگا کہ بڑا ہی زبردست کچھ بیمار تھا، اس بیماری سے ابھرا ہے۔ تو کہنے کہ وہ مجھے وہاں اس گھر میں لے کر گئے تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ خاتون اور یہ یہاں۔ تو خیر انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد جو ہے وہ میرا استقبال کیا۔ کہنے کہ میں کسی ذمہ داری پہ آیا ہوا ہوں، میں چھوڑو کہ کبھی سناؤں گا، میں کسی ذمہ داری پہ آیا ہوں۔ کہنے کہ میں اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کسی کام سے جعفر آقا جو ہے باہر چلے گئے۔ تو میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ جانتی ہیں ان کو؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی، میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ تو کہا ماجرا کیا ہے، یہ یہاں کیسے آئے؟ کہنے کہ یہ میرا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کینسر ہے، کینسر تھا، میرا شوہر 6 مہینہ پہلے مرا، اس کے مرنے کے بعد یہی اکلوتا بیٹا میرا سہارا ہے۔ تو میں نے، ظاہر سی بات ہے کہ جب مجھے پتا چلا یہ بیمار رہنے لگا مسلسل، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ تو ڈاکٹر کے پاس جب گئی تو معلوم ہوا کہ یہ اس کا بالکل آخری سٹیج ہے۔ ڈاکٹر نے کہا گھر پہ لے جا کے مرنے کا انتظار کرو۔ اس وقت اور بھی علاج نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، اب یہ کل رات سے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ ماں کی کیفیت جو ہے نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہے بیٹے کے لیے، بڑی عجیب ہوتی ہے۔ کل رات سے اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تو میری سانسیں رک گئیں، کیونکہ اس کی بھی سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی نام معلوم نہیں تھے، میں مریم کو آواز دینے لگی، اے مریم آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، آپ کہاں ہیں، آئیے۔ جتنی بھی استدعا کر سکتی تھی، جتنی بھی مدد مانگ سکتی تھی، روتے ہوئے بلکتے ہوئے دعائیں کر کے تھک گئی، اپنے بیٹے ہی کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ کہا میں نے خواب میں مریم کو دیکھا، جناب مریم کو سلام اللہ علیہ۔ کہنے کہ ان کو دیکھا، وہ آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جناب مریم نے مجھ سے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا مردوں کو زندہ کرتا تھا اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کہا وہ ہمارے بیٹے کا زمانہ تھا، اب میرے بیٹے کا زمانہ نہیں ہے۔ اب تم نے آخری نبی کا نام سنا ہے؟ کہا نہیں میں نے کسی کا نام نہیں سنا۔ کہا آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، ان کی اولادوں میں آخری فرزند ہے مہدی۔ اب کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، تم کو مانگنا ان لوگوں سے مانگو، ہمارے اختیار میں اب یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو کہنے لگی جب میں خواب سے اٹھی تو میرے ذہن میں صرف 3 نام تھے، محمد، فاطمہ، مہدی، یہ 3 نام تھے میرے ذہن میں، اور نہ میں ان کو پہچانتی تھی، نہ جسے کہا جاتا کوئی عرفان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب بہرحال جس کا عرفان تھا انہوں نے نام دیا تھا، تو میں جب یہ 3 نام لیتی تھی تو مجھے پہلے 2 نام میں وہ کیفیت نہیں لگتی تھی، لیکن جب مہدی کہتی تھی مجھے لگتا تھا کہ وہ ابھی آ جائیں گے، وہ ابھی آ جائیں گے، ایک ایسی کیفیت میرے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ تو کہنے کہ بس یہی اسی اسنا میں نے دیکھا دق الباب ہوا، یہ آئے جعفر آقا مجتہدی، یہ آئے، اور آنے کے بعد مجھ سے کچھ پوچھا نہیں، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد سیدھے اس حجرے میں چلے گئے جس حجرے میں میرا بیٹا تھا۔ میں حیران یہ ہوں کہ یہ شخص پہلی مرتبہ میرے گھر میں آیا ہے، اسے وہ کمرہ کیسے معلوم جس میں میرا بیٹا رہ رہا ہے؟ تو یہ وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک چوتھا نام لیا، 3 نام تو میں نے سنے ہوئے تھے، ایک چوتھا نام لیا اور میرے بیٹے کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بٹھا دیا، میرے بیٹے کے کمر پہ ہاتھ رکھے اس کو بٹھا دیا۔ میرا بیٹا بیٹھتے ہی مجھ سے کہتا ہے اماں کچھ کھانے کو نہیں ہے، بہت تیز بھوک لگی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اس کی بیماری دور ہو گئی ہے، اسے شفا مل چکی ہے، یہ صحت مند ہو چکا ہے۔
کہیں سے جو شخص آواز نہیں نکل رہی تھی، جس شخص سے سانسیں نہیں آ رہی تھی، وہ کھانا مانگ رہا تھا، وہ کھانا مانگ رہا تھا۔ کہنے کہ میں نے ان سے بہت دریافت کیا، تو انہوں نے کہا جن کو تم نے بلایا تھا انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی تھی، جن کو تم نے بلایا تھا انہوں نے ہی یہ ذمہ داری مجھے دی تھی۔ امام کسی نہ کسی سے تو کام لے گا نا، کس سے کام لے گا؟ کوفے والوں نے حسین کو خط لکھا تھا، حسین نے حبیب کو خط لکھا تھا۔